اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے 100 اہم مسائل میں سے دوسرا ویڈیو کل واجبات نماز 14 ہے۔ واجبات کا کیا حکم ہے، یعنی واجب کا کیا حکم ہے۔ اگر نماز کے اندر واجب آپ سے بھول گئے، واجب ادا نہیں کیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو کل واجبات بتائیں گے، وہ کیا کیا ہے، اور واجبات کا حکم بتائیں گے۔ اور تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات کو جلد از جلد مل سکے۔ کل واجبات نماز 14 ہے۔ 4 واجبات وہ قیام کے متعلق ہے۔ قیام ہم نے بتا دیا، قیام کھڑے ہونے کیوں کہتے ہیں، اور قیام کیا تھا، فرض تھا، اگلی ویڈیو میں ہم نے بتا دیا تھا۔ تو 4 واجبات قیام کے متعلق ہے، اس کو آپ جان لیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا واجب ہے، یہ آپ مقرر کرو گے۔ نمبر 2، فرض نمازوں کو تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا۔ تو یہ فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں میں، چاہے سنت ہو، وتر ہو یا نفل ہو، مستحب ہو، تو تمام میں سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر اس کو آپ بھول گئے تو آپ پر سیدھا سہوا ہے، واجب کے چھوٹنے سے جو ہے سیدھا سہوا لازمت آئے۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا۔ یہ کیا ہے، یہ واجب ہے، یعنی فاتحہ الحمد پڑھ لی، اس کے بعد سورت پڑھتے ہیں یا آیت پڑھتے ہیں، یہ آیت سورت وغیرہ پڑھنا یہ واجب ہے فاتحہ کے بعد۔ تو اگر کوئی آدمی اس کو بھول گیا، اس کو نہیں پڑھا، تو اس پر کیا ہے، سیدھا سہوا ہے۔ نمبر 4، سورۃ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے سورت پہلے پڑھ لی پھر اس کے بعد فاتحہ پڑھ لی تو اس پر سیدھا سہوا واجب ہے، تو سیدھا سہوا نہیں کیا تو پھر نماز کو دوبارہ پڑھو گے۔ تو یہ 4 واجبات قیام کے متعلق تھی، ہم نے آپ حضرات کو بتا دیے۔ 2 جو ہے وہ تعدیل ارکان اور ترتیب ارکان کے متعلق ہے۔ نمبر 1، تعدیل ارکان، اور تعدیل ارکان کیا ہے، فرض ہے، اور ترتیب کیا ہے، فرض ہے۔ کیا مطلب، تعدیل ارکان یعنی رکوع اور سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا، یہ واجب ہے۔ یہ اکثر اوقات ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، ربنا لک الحمد جو ہے وہ جاتے جاتے پڑھتے ہیں، تو اس کو جو آپ نے کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھنا ہے، ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کے لیے جانا ہے۔ تو یہ تعدیل ارکان کیا ہے، واجب ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تعدیل ارکان کے لیے رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سکون سے اچھی طرح ادا کرنے کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ ترتیب یعنی قرات اور رکوع میں، سجدوں میں، رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا، پہلے سورۃ فاتحہ پھر قرات کرنا ہے، پھر رکوع پھر سجدے، تو یہ ترتیب کیا ہے، رکعتوں میں ترتیب یہ کیا ہے، یہ واجب ہے۔ تو یہ 2 تعدیل ارکان ترتیب ارکان تھے، تو ہم نے آپ حضرت کو بتا دیے۔ 2 جو ہے وہ قوم و جلسے کے متعلق ہے۔ قوم کرنا یہ واجب ہے، جلسہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ کیا مطلب، قوم کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، جس کو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ یہ کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، یہ کیا ہے، یہ واجب ہے۔ جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا۔ اگر اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں جلدی ہم جو ہے بیٹھتے بھی نہیں ہے، تو یہ بیٹھنا جو کیا ہے، واجب ہے۔ تو ہم نے بیٹھنے کو جو ہے ترک کر دیا، تو یہ کیا کیا، ہم نے واجب کو ترک کر دیا۔ تو اس وجہ سے احتیاط کرنا چاہیے، دونوں سجدوں کے درمیان جو ہے بیٹھنا ہے، اچھی طرح بیٹھنا ہے، نہ کہ جلدی جلدی، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے چوری کرنے والا۔ صحابہ نے عرض کیا نماز میں چوری کس طرح کہتے ہیں، کہا رکوع سجدہ اچھی طرح نہیں ہوگا، وہ یہی ہوگا۔ تو 2 تشہد کے متعلق ہے واجبات۔ نمبر 1، قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔
تشہد کی قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں. قاعدہ اولا تو 3 رکعت 4 رکعت والی نماز میں ہوتا ہے نا, 2 رکعت میں تو قاعدہ اولا نہیں ہوتا ہے. تو جس میں قاعدہ اولا ہوتا ہے تو 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا کیا ہے, یہ واجب ہے. اور دونوں قاعدوں میں چاہے قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو, دونوں میں تشہد تحیات للہ والصلوات یہ پڑھنا یہ واجب ہے. اگر کوئی اس کو بھول گیا یا اس کو چھوڑ دیا تو اس پر سیدھا سہو واجب ہے. قصدن چھوڑ دیا تو پھر نماز تو نہیں ہوئی, دوبارہ پڑھے گے. بھول سے چھوڑ گیا تو پھر سیدھا سہو کرے گا. 3 جو ہے وہ انفرادی کے متعلق ہے, یعنی نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا. یہ نہیں, یہ ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے, یہ تکبیر کہنا اللہ اکبر یہ واجب ہے. اگر کوئی اس کو تکبیر نہیں کہا تو اس پر سیدھا سہو ہے. اور دعائے قنوت پڑھنا اللہم انا نستعینک یہ پڑھنا کیا ہے, یہ بھی واجب ہے. اور نمبر 5 کیا ہے, دونوں عیدوں کی نمازوں میں 6 زائد تکبیر کہنا. ابھی ہم نے عید کی نماز پڑھی نا, تو یہ 6 تکبیر کہنا یہ کیا ہے, واجب ہے. اور لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا یہ بھی واجب ہے. اور امام کے متعلق کچھ ہے, امام کو نماز فجر, مغرب, عشاء, جمعہ, عیدین, تراویح اور رمضان مبارک کے وتروں میں آواز سے بلند آواز سے قرات کرنا, یعنی آواز سے قرات کرنا. اور ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ پڑھنا, یعنی جہر کرنا جہری نمازوں میں, اور سرن قرات کرنا سری نمازوں میں, یہ کیا ہے, یہ واجب ہے. اگر کوئی امام جو ہے عصر کی نماز میں اس نے قرات جہرن کی بلند آواز سے کی تو اس پر سیدھا سہو واجب ہے. تو یہ کل واجبات 14 تھے, تو ہم نے آپ حضرات کو بتا دیے. ابھی ہم جلدی بتاتے. نمبر 1 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا. نمبر 2 فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا. نمبر 3 فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی آیت یا 3 آیتیں پڑھنا. نمبر 4 سورۃ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا. نمبر 5 تعدیلی ارکان. نمبر 6 ترتیبی ارکان. نمبر 7 قومہ کرنا. نمبر 8 جلسہ کرنا. نمبر 9 قاعدہ اولا کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا. اور نمبر 8 دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا. اور نمبر 9 نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا. نمبر 11 دونوں عیدوں کی نمازوں میں 6 زائد تکبیر کہنا. اور نمبر 12 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا. نمبر 13 یہ ہو گیا 14 امام کو نماز فجر, مغرب, عشاء, جمعہ, عیدین, تراویح, رمضان مبارک کے وتروں میں آواز سے قرات کرنا. اور 14 نمبر جو ہے وہ ظہر عصر کی نمازوں میں آہستہ پڑھنا. یہ کل 14 واجبات تھے. واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ آدمی قصدن چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوئی, دوبارہ پڑھے گے. اگر بھول سے وہ چھوڑ گئے تو سیدھا سہو آخر میں کرے گا. اگر سیدھا سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہے. اگر وقت ہو تو پھر دوبارہ پڑھنا ضروری ہے.